اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین و مومنات اور تمام دنیائے عالم کو پروفیسر منظر عباس زین کی جانب سے بہت بہت سلام۔ کچھ حضرات نے کہا کہ آپ 2 دفعہ سلام کرتے ہیں، تو سلام کرنا جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں سنت پر عمل کرتا ہوں۔ آج آپ کے سامنے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 4 کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے گا۔ مومنین، اس میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستہ پر لایا گیا ہے، جس میں لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستہ پر لایا گیا ہے، طلحہ و زبیر کی بغاوت اور قتل حضرت عثمان کے پس منظر میں فرمایا، تم لوگوں نے ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے اور بلندی کے کوہان پر قدم جمائے ہیں، اور ہماری ہی وجہ سے اندھیری راتوں سے اجالے کی طرف باہر آئے ہو۔ وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں، اور وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہوں۔ مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ میں روز اول سے تمہاری غداری کے انجام کا انتظار کر رہا ہوں اور تمہیں فریب خوردہ لوگوں کے انداز سے پہچان رہا ہوں۔ مجھے تم سے دینداری کی چادر نے پوشیدہ کر دیا ہے، لیکن صدق نیت نے میرے لیے تمہارے حالات کو آئینہ کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے گمراہی کی منزلوں میں حق کے راستوں پر قیام کیا ہے، جہاں تم ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن کوئی رہنما نہ تھا، اور کنواں کھودتے تھے لیکن پانی نصیب نہ ہوتا تھا۔ آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان خاموش کو گویا بنا رہا ہوں جس میں بڑی قوت بیان ہے۔ یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی ہے جس نے مجھ سے روگردانی کی ہے۔ میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا۔ میرا سکوت مثل موسیٰ ہے۔ موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا، انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل، جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی عقلوں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج ہم سے حق و باطل کے راستہ پر آمنے سامنے ہیں، اور یاد رکھو جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں رہتا۔ جزاک اللہ۔ بہت ہی معنی خیز، بہت ہی فلسفہ سے بھرپور مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضیٰ حسنین کے بابا، پاک فاطمہ زہرا کے شوہر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، جو کہ باب علم کے مصداق ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا
دروازہ ہیں۔ تو جو ہے حضرت علی شیر خدا نے ایک دفعہ جو ہے وہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تعلیم کیے 1000 باب علم کے، 1000 باب علم کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے 1000 باب سے آگے ہر باب سے 1000 علم کو خود جو ہے تصنیف کیا، تالیف کیا، ایجاد کیا۔ تو جزاک اللہ، آپ علم، باب علم تھے، علم کا دروازہ تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ عالم اسلام میں آپ کی بہت اہمیت ہے۔ آپ ظاہراً چوتھی خلافت میں آئے اور آ کر اپنے جو ہے حکومت کو سنبھالا، بہت ہی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ اور ناظرین، یہ تھا خطبہ نمبر 4 کا ترجمہ۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور ہم نہج البلاغہ کے ترجمہ سے، خطبات سے بہرہ مند، بہرہ ور ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ منظر عباس زین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ خطبے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک والسلام۔